وہ ہمیں بیان کی گئی کہ جس نے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انسان کی دونوں جہانوں میں کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ صحیح کامیابی اور فلاح یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ تین طرح کے مراحل سے انسان نے گزرنا ہے اور گزرتا ہے۔ ایک عالم ارواح سے دنیا میں آیا، دوسرا دنیا کے اندر عالم اجسام میں آیا، جسم میں آیا، پھر تیسرا مرحلہ مرنے کے بعد اس کی موت سے شروع ہوگا اور قیامت تک یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اس کے بعد ابدی فیصلہ ہے۔ تو حقیقت میں ان سب میں جو مرحلہ ہے وہ یہ دنیا کا اہم ترین مرحلہ ہے، اس پر آنے والی زندگی کا مدار ہوگا۔ مرنے کے بعد جو احوال ہوتے ان تمام احوال کا مدار دنیا کی زندگی پر ہے، اور دنیا کی زندگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس کی زندگی اس طرح نہ گزری تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور اگر وہ ایمان ہی نہ رکھتا ہوگا تو وہ فلاح نہیں پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب فرماتا ہے جل مجدہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین بنا لیا، کوئی اور دین اپنایا، تلاش کیا اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب بنا لیا اس کے زندگی کے سارے اعمال ضائع بیکار جائیں گے، اور آخرت میں اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ میری دنیا کی ساری محنتیں مشقتیں ضائع چلی گئیں اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ شخص نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے سوا کسی دین پہ آتا ہے۔ کوئی دین لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، صرف اور صرف کامیاب وہ ہوگا جو دین اسلام لے کر آیا، ایمان کے ساتھ آیا ہو، تو ایمان پر فلاح ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا اسلام قبول کیا جائے گا اس کا، اور اسلام نبی پاک علیہ السلام کا دین ہے۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ میدان بدر کو بھی اسی پس منظر میں دیکھیں۔ واقعہ بدر کے اعمال مختلف حوالوں سے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اگر اس کی کامیابی کی بات کی جائے، میدان کارزار میں جو کامیابی ہوئی ایمان والوں کو، اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں یہی بات مضمر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی گئی، فرما برداری کی گئی، اور اس کے نتیجے میں
ایمان کی پختگی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بات پر یقین کامل تھا، جس بات نے ان کو کامیاب کر دیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہے اور آپ کی ذات پر یقین کامل ہے، ایمان کامل میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ اور یاد رکھیں کہ ہر کام دنیا میں ہم جو کرتے ہیں، کام کے نتیجے پر غور و فکر کر کے پھر اس کام میں پڑنا چاہیے۔ ہر کام میں غور و فکر کیا جائے، اس کے نتیجے پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے فوائد اور ثمرات ان پہ غور و فکر کیا جائے، پھر اس کام میں پڑا جائے۔ اگر وہ صحیح معلوم ہوتا ہو تو اس سے پہلے کام میں نہ پڑے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جب فرمان آ جائے تو پھر نتیجے کی پرواہ کیے بغیر پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا ہے۔ پھر عقل کی بات ختم ہو جاتی ہے، عقل کی بات ختم ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے۔ عقل قربان کن و پیش مصطفیٰ، حسبی اللہ کہ اللہ ام کفا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رسول پاک کی بات آ جائے تو اپنی عقل کو قربان کر دیں، عقل کو پیچھے چھوڑ دیں، بس رسول پاک کی اطاعت شروع کر دیں اور یہی کہہ کہ اللہ کافی ہے، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اس جذبہ سے ہوتی ہے، جذبہ ایمانی دنیا میں بھی فلاح کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی فلاح کا ضامن ہے۔ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جو کام کیا جاتا ہے، اطاعت رسول میں انسان حد سے گزر جائے وہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا ہے، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ میدان بدر ان معاملات میں سے ایک معاملہ کہہ لیں، واقعات سے ایک عظیم واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس واقعہ عظیم کا ہمیں پیغام جو یاد رکھنا ہے وہ صرف یہی ہے، دو لفظوں میں اس کا یہ خلاصہ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور ارادہ اس مال کو لینے کا تھا جو کفار کا قافلہ تجارت کر کے لوٹ رہا تھا، اس قافلہ کا مال لینا اللہ نے حلال کیا تھا کہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر مکہ میں قبضہ کر لیا گیا اور بے سر و سامان وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، اپنی جائیداد، مکان، مال، دولت سب وہیں چھوڑ آئے تھے۔ تو اس کے بدلے میں جو کفار نے ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، مال پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے وہ مال حلال فرمایا۔ جو کفار کا قافلہ گزرنے والا تھا مدینہ کے راستے سے، اصل میں اس مال کو لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب گئے تھے کہ راستے میں خبر مل گئی جاسوسی کرتے ہوئے، کیونکہ اس قافلہ کے سالار نے مدینہ پہنچنے سے پہلے جاسوسی کی کہ کہیں ہمارا مال نہ لوٹ لیا جائے۔ ان کو بھی یوں کہتے ہیں کہ کھٹکا ہو گیا اس بات کا کہ ہم نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے ہیں، جب ہم ان کی بستی کے قریب سے گزرے تو کہیں ہم پہ حملہ نہ ہو جائے۔ تو جاسوسی کی تو انہیں خبر محسوس ہو گئی کہ مال ہمارا لے لیا جائے گا، مسلمان اس معاملے میں تیار ہیں، تو انہوں نے راستہ بدل لیا قافلے والوں نے، اور وہ کسی اور راستے سے مکہ پہنچ گئے اور مکہ والوں کو اطلاع دے دی گئی کہ تمہارا قافلہ لوٹنے کے لیے مسلمان وہ نکل آئے ہیں۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جس مقام کے قریب نبی پاک علیہ السلام پہنچے، میدان بدر کے قریب، تو
اس وقت اطلاع ہوئی کہ قافلہ دوسرے رستے سے جا رہا ہے اور جس رستے سے ہم جا رہے ہیں یہاں سے سامنے لشکر آ رہا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں فتح ہوگی۔ اب اس موڑ پر پہنچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، جو تجارتی قافلہ تھا اس نے اپنا رخ بدل لیا ہے اور دوسری طرف سے لشکر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اب جس مقصد کے لیے نکلے تھے اسی مقصد کے لیے ہی جانا تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مال تمہارے ہاتھ آئے گا، لیکن چونکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اب لشکر بھی مقابلے کے لیے نکل آیا ہے مکہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ ارادہ ترک کر دیا جائے قافلے کا پیچھا کرنے کا اور لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ جو میدان جنگ کے لیے آ رہا ہے اب حق اور باطل کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی خواہش یہ تھی، لیکن مشورہ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام یہاں آ کر فیصلہ بدلنا پڑا تو یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں لایا کسی اور غرض سے گیا تھا اور اب ہمیں مقابلہ کروانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو پہلے رائے لے لی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے مزاج اقدس سے آشنا تھے، مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ میرے آقا گفتگو فرماتے ہیں تو وہ اشارے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو جذبات تھے تو صحابہ کرام کی رائے بھی اسی طرف آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب ارادے بدل لیے گئے، بجائے قافلہ تجارتی قافلہ کے پیچھا کرنے کے لشکر کا سامنا کیا جائے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی رائے ہوئی۔ مہاجرین کے جذبات تو بہت زیادہ تھے، کیونکہ مہاجرین جب سے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کو دلی رنجش تھی، لیکن انصار کی تو بظاہر مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں بنتی، مہاجرین کی تو مکہ والوں سے لڑائی بنتی ہے کہ انہیں ان کے وطن سے نکالا گیا ہے۔ انصار کی تو بظاہر کوئی لڑائی نہیں بنتی تھی مکہ والوں کے ساتھ، وہ تو صرف اسلام کی خاطر۔ تو میرے آقا بار بار انصار کا مشورہ لے رہے تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے طرف سے سربراہ تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ انصار کی طرف معلوم ہو رہا ہے، آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اپنے مذہب چھوڑ دیے، آپ کی اطاعت کی ہے، اب ایمان ہمارا ظاہر سے نہیں ہے، ہم دل و جان سے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے، آپ کا حکم ہمارے لیے عبادت ہے، آپ نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے وہی کیا، آپ ہمیں حکم دیں سفر کا تو ہم سفر کریں گے، گھر میں رہنے کا تو گھر میں رہیں گے، آپ جہاد کا حکم دیں جہاد کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ دریا میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم میں دریا میں کود جائیں گے، آپ کہیں کہ بھوکے رہنا ہے ہم بھوکے رہیں گے، آپ کہیں کہ مر جانا ہے ہم ڈٹ جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اپنی جانیں بھی آپ کی راہ میں دے دیں گے، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انصار کے اس جذبہ کو جب دیکھا
آپ نے فیصلہ فرما دیا اور پھر فرمایا کہ جو بچے ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے، وہ واپس چلے جائے۔ چھوٹے بچوں کو واپس بھیجنے کا حکم ہو گیا اور باقی صحابہ کرام کو میدان کارزار میں نکلنے کا حکم ہو گیا ہے۔ اب چاہتے یہ تھے کہ رب تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا دو میں سے ایک آپ کا ہے، جو مرضی آپ کا فیصلہ ہے، قافلہ کے پیچھے جانا چاہے تو قافلہ ہاتھ آ جائے گا، اگر لشکر کا سامنا کرنا چاہیں تو لشکر پر فتح آپ کی ہوگی۔ رب تعالیٰ کے وعدہ پر جذبہ ایمانی صحابہ کرام کا یہی تھا کہ اب محض قافلے کا پیچھا نہ کیا جائے، اب ان متکبرین کا تکبر توڑا جائے جو اسلام کے خلاف نکل آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ پسند فرمایا۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو پیچھے ہٹانے کے، جذبہ ایمانی کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کا جذبہ اس میدان میں کیا ہوگا، اس جذبہ ایمانی اور اطاعت رسول کی بات کیا کروں۔ اتنا عظیم یہ واقعہ ہے اور اس واقعہ کو پڑھتے سنتے لکھتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے، اس کے قلم کی نوک بھی تھر تھرانے لگتی ہے لکھنے والے کے لیے، اور پڑھنے والے کے لیے اس کے دل و دماغ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس قدر جذبہ ایمانی تھا۔ کبھی دیکھا ہے کہ وقت نہ مانگا گیا ہو، جب مقابلہ سر پہ آن پڑے تو تیاری کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، ہاتھ میں کسی کے تلوار نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، پیدل صحابہ کرام اور اکثر کے پاس جوتیاں نہیں ہیں، موزے پہنے ہوئے، بس پیدل چلنے والے سواروں کا مقابلہ، نہتے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور زرہ پہنے ہوئے تلواروں کے ساتھ لیس کے ساتھ مقابلہ کرنے میدان میں نکل آئے ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی نہیں تو کیا ہے؟ اس جذبہ ایمانی کو جب بندہ غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ آج ہم کس مقام پر ہیں؟ ہم اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، آسانیوں سے آسانیاں تلاش کرتے ہیں، نبی پاک کی اطاعت اور دین اسلام کے لیے، بلکہ دنیا کو ہم آگے رکھتے ہیں اور دین کو پیچھے رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین کو سب سے آگے رکھا۔ نبی پاک کی اطاعت کو، حضور کی اطاعت کو دیکھا تو نوجوانوں کا جذبہ اس میدان میں کیا ہوگا کہ جب یہ حکم صادر ہوا کہ بچوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت چھوٹی عمر تھی آپ کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جوتی نہیں تھی، میرے پاس موزے تھے اور میں قد میں بچہ تھا، چھوٹا معلوم ہوتا تھا، میں اپنی ایڑیاں کھڑی کر کے، جب حضور نے صحابہ کرام کی طرف نظر کی کہ چھوٹے جو ہیں وہ پیچھے کر دیے جائیں، ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہیں مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیا جائے، میں نے اپنی ایڑیاں اونچی کر لی اور اپنے آپ کو اونچا قد محسوس ہو جائے میرا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھی نوجوانوں کی صف میں شامل فرما دیا۔ وہاں چھپنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے بلکہ جان نثاری کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم حضور کے نام پہ جامع شہادت نوش کر لیں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے۔ حضرت رافع فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے قبول فرما لیا، اور ایک اور نوجوان ہے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر میں حضرت رافع سے بھی چھوٹے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پیچھے ہٹا دیا اور یہ رونے لگے اور اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ میں چھوٹا ہوں، اس لیے چھوٹا کر کے مجھے پیچھے ہٹایا گیا، لیکن میرا جذبہ یہ ہے کہ میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت رافع وہ جا رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ انہوں نے کہا وہ بڑے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں،
کہنے لگے کہ بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں، میری ان سے کشتی کرا لی جائے، اگر میں جیت گیا تو پھر مجھے بھی جانے کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جذبہ ایمانی دیکھا، آپ نے انہیں قبول فرما لیا اور فرمایا کشتی کرو۔ حضرت رافع اور حضرت سامورا کی کشتی ہوئی اور حضرت سامورا نے حضرت رافع کو گرا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی قبول فرما لیا۔ ایسے نوجوانوں کا جذبہ ہے کہ وہ ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عمیر عمر میں چھوٹے تھے، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا تو رونے لگے۔ اپنے بھائی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں نہیں جانا چاہتا واپس، مجھے جذبہ شہادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے نام پہ شہادت نصیب ہو جائے۔ رونے لگے، واپس نہیں جا رہے تھے، ضد کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی قبول فرما لیا اور ان کے خود نبی پاک علیہ السلام نے تلوار باندھنے کی پٹی خود باندھی اور انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ تو ایسے جہاں بچوں کا یہ جذبہ ہو، وہاں جوانوں کا کیا جذبہ ہوگا؟ جوانوں کے جذبہ کو بیان کرنے کے لیے زبان یا قلم کہاں ہو، یہاں تو بچوں کا یہ جذبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان المبارک کے دن کے وقت نشے میں دیکھا تو اسے کوڑے لگائے اور اسے سزا دی، اور آپ نے جو وہاں جملہ بولا وہ تاریخ میں یاد کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ تم دن کے وقت روزہ چھوڑ رہے اور شراب پیے ہوئے ہو، ہمارے تو بچے بھی جن پر روزے فرض نہیں ہیں وہ بھی روزے رکھنے والے ہیں۔ ہمارے تو بچوں میں اسلام اس قدر جذبہ ہے اسلام کا، ہمارے بچے جن پر روزے فرض نہیں ہوئے، نابالغ بچے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو تو کیسا نوجوان اور بالغ ہے کہ تو نے روزہ چھوڑ دیا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق کا جملہ آج ہمیں یہ کوئی پیغام دے رہا ہے یا نہیں کہ اسلام اپنے بچوں کو ہی سکھا دو۔ اتنا جذبہ گھر میں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب ان حالات پہ آئیں تو بات دور نکلتی ہے۔ ہمارے بچے وہ ہندوؤں کی بت وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ یعنی کہ بتوں کی پوجا دیکھی جا رہی ہوتی ہے، بتوں کے نام بچپن سے یاد ہے ان کو، نہیں یاد تو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، نہیں یاد تو نماز نہیں یاد، نہیں یاد بچوں کو تو نماز کے فرائض نہیں یاد، نہیں یاد تو غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، بلکہ بڑے ہو جاتے ہیں تب تک انہیں نہیں پتا ہوتا۔ حالانکہ اسلام ہمارے گھر میں ہے، سب سے پہلے ہمارے بچوں کو اسلام اتنا آ جانا چاہیے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو پتا ہو کہ ہم بالغ ہوں گے تو ہم پر کیا احکام لازم ہو جائیں گے، غسل کیسے کرنا ہوگا، وضو کیسے کرنا ہوگا، نماز کیسے پڑھنی ہوگی۔ آج دنیا کی تعلیم کے لیے ہم بچوں کو کس قدر محنت کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب پیٹرول بھی لگتا ہے، اتنا مہنگا ہو جائے، گاڑی پہ جانا بھی ہے، چھوڑ کے بھی آنا ہے، لے کر بھی آنا ہے بچوں کو، اور ان کی فیسیں بھی دینی ہیں، بھاری بھرکم رقم بھی دینی ہے، ان کی وردیاں بھی تیار کرنی ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، ان کے اخراجات کتنے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو بچہ اکثر تو گھروں میں صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر سوئے ہوئے اٹھے بھی صحیح تو انہیں ایسے ہی مسجد بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ خود، اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے، کتنی محنت کرتے ہیں یا نہیں، کبھی ہم نے نہیں توجہ دی۔ ہمارے بچے صحیح قرآن پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، صحیح دین سیکھتے بھی ہیں یا نہیں سیکھتے، لیکن ہم اس پہ سارا زور لگا دیتے ہیں کہ دنیا کیسے حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا تو یہی رہ جانی ہے۔ بہرحال دنیا کی ضرورت ہے اتنی جتنا اس میں رہنا ہے، اور سب سے زیادہ تو یہی تھا کہ ان بچوں کو آپ اسلام اتنا سکھائیں، دین اتنا پڑھائیں، دین کا جذبہ۔ جب گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے ہوں گے تو بچوں کو بھی عادت بنے گی۔ جب گھر میں قرآن کھول کے والدین صبح بچے اٹھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے والدین قرآن پڑھ رہے ہیں تو بچوں میں بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر خود ہم عمل نہ کریں تو بچوں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کا جذبہ اور ان بچوں کے جذبوں کو سلام کہ جو حضور کے نام پہ شہادت تک تیار ہیں۔
حضور علیہ السلام کے نام پہ شہادت، بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ اطاعت رسول کا جذبہ اور یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، آخرت میں بھی کامیاب فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام میدان بدر میں دعا کر رہے ہیں، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام، اور شان یہ ہے کہ سب انبیاء کے امام ہیں اور رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور تکبر نہیں کر رہے۔ میرے آقا کو رب نے وعدہ بھی فرمایا مگر پھر بھی عاجزی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام عجز و انکساری کے ساتھ دعا میں مصروف ہیں۔ ساری رات میدان سے پہلے جو رات آئی، ساری رات نبی پاک علیہ السلام کا سر انور سجدے میں رہا اور میرے آقا دعا کرتے رہے، حضور علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور ادھر سے دوسرا لشکر آیا تو وہ تکبر کے ساتھ آیا، اسلحہ کے ساتھ آیا، جانوروں کی کثرت کے ساتھ، اور روزانہ 10 سے زیادہ اونٹ ذبح کیے جاتے اور صبح و شام کو گوشت کھا رہے ہیں۔ مغنیات ساتھ لے کر آئے، گانے بجانے والی عورتوں کو ساتھ لائے، ناچتے ہوئے وہ پہنچے میدان میں۔ رات ان کی ناچنے اور تکبر کرنے میں گزری ہے۔ ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے جو تکبر کے ساتھ آ رہا ہے، اسلحہ پہ وہ بھروسہ رکھتا ہے، وہ کثرت تعداد پہ بھروسہ رکھنے والا ہے، اور ادھر اللہ کا محبوب ہے جو عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ چل گیا اس میدان سے دنیا والوں کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو، جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں وہ مصطفیٰ والے ہیں، اور جن کی راتیں گانے بجانے والوں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ گزرتی ہیں، وہ ابو جہل کے لشکر والے ہیں، وہ ابو جہل کے لشکر والے ہیں۔ یہ دنیا میں پیغام دے دیا گیا ہے۔ آج اس پہ غور کر لیں مسلمان کہ ہم کن میں شامل ہیں، نام کے مسلمان ہیں یا حقیقت میں حضور علیہ السلام کے سچے غلام بھی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مسلمان تو عجز و انکساری کا پیکر ہے، مسلمان تو اللہ کے حضور ہر وقت دعا میں مصروف رہتا ہے۔ میرے آقا نے یہ پیغام دے دیا ہے، اور دوسری طرف سے وہ لشکر ہے جو مغنیات کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گانے بجانے والیاں گانے بجا رہی تھیں، ناچ چل رہا ہے۔ جس ابو جہل کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ناچنے گانے والوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عبادت گزاروں کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا عبادت گزاروں کے ساتھ ہیں، وضو کی حالت میں ہیں۔ صحابہ کرام میدان کارزار میں بھی نماز کے پابند ہیں، نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے، اور میدان کارزار میں اسلام کا پرچم بھی بلند ہو رہا ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ واقعات یوں ہی نہیں سنا دیے گئے کہ بس واقعہ سنیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ پیغام ہے ہمیں کہ ہمیں مصطفیٰ والوں میں سے ہونا چاہیے، ابو جہل کے طریقے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر اور غرور، میرے آقا دعا میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے بندے ننگے قدم آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں، لباس نہیں ہے، بھوکے آئے ہیں، مولا ان کی مدد فرما۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ نبی پاک کی دعا کی برکت ہے، عجز و انکساری کے اس عالم میں رب تعالیٰ نے انعام یہ فرمایا، ایک طرف مسلح ہو کر اسلحہ سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ادھر سے نہتے 313 ہیں وہ میدان کارزار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب لوٹتے ہیں، تاریخ والوں نے یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ جب لوٹے مامن رجل الا، کوئی بھی مرد نہ تھا ایسا کہ وَلَهُ جَمَلٌ او بِجَمَلٍ او بِجَمَلَتَيْن، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی میدان کارزار سے جب واپس آیا تو حضور کے غلام جب گئے تو پیدل گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس 1 اونٹ ہے، کسی کے پاس 2 اونٹ تھے، سواریاں لے کر لوٹے ہیں۔ رب نے انہیں کپڑے پہنائے، رب نے ان کی بھوک ختم کی، اور انہیں اللہ نے مالا مال فرما دیا ہے۔ کفر کا نام و نشان مٹ گیا، کفر شکست خوردہ ہوا،
اور تکبر مٹی میں مل گیا اور ان کا مال و دولت بھی ضائع ہوا، اور ایمان والوں کو رب تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی، کامیاب بھی فرمایا، مال بھی لے کر آئے، خوشحال ہو کر بھی آئے اور خوشی کے ساتھ اس طرح لوٹے ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت میں اللہ کس قدر مہربان ہے۔ رب تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے تو یہ میدان کارزار